یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران کے سربراہ پاکستان آ رہے ہیں، بلکہ اہم یہ موقع اور محل ہے کہ وہ ایسے موقع پر تشریف لا رہے ہیں جب پورے دنیا کی نظر ایران کے اوپر ہے، کیونکہ ایران نے جو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، جو اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہیں، جو اسرائیل کو جواب ملنا چاہیے تھا، اس کو اپنی اوقات دکھائی ہے ایران نے پہلی مرتبہ۔ تو ساری دنیا خصوصاً مسلم امہ بہت زیادہ خوش ہے اور بہت زیادہ فخر کر رہی ہے ایران کے اوپر کہ ایران نے مردانگی کے ساتھ جو ہے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے، اور جو ایران کا انداز ہے بہادرانہ، جس کے تحت ایران نے جو ہے تنبیہ بھی کی اسرائیل کو، اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں اس کو بھرپور جواب دیا، اور ایسا ہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا میں ایران جو ہے بڑا سرخرو ہوا ہے، اس کی بڑی عزت ہوئی ہے۔ جو مومنین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کی نظروں میں عزت میں اضافہ ہوا ہے ایران کا، لیکن جو حاسدین ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ اٹھتے رہیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جو ہے ایران کے صدر کا پہلا جو دورہ غیر ملکی وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس لیے صدر رئیسی پہلا دورہ سے بڑے واقعے کے بعد پاکستان کا کر رہے ہیں۔ تو ہم ساری عوام ان کو، ابراہیم رئیسی صاحب کو پاکستان میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اس وقت بہت خوش ہے بحیثیت مسلمان، ان کے ایران کے اس اقدام پہ بہت زیادہ خوش ہے، اور ابراہیم رئیسی صاحب کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے ساری عوام ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اس موقع پر ہم نے مختلف شخصیات کے کچھ خیالات بھی جاننے کی کوشش کی، آئیے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور خاص کر امت مسلمہ کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایران کے محترم صدر کا پاکستان کا دورہ امت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہم ان کی اس دورے سے پر امید ہے کہ ایران اور پاکستان مل کر امت کو اس موجودہ دلدل سے، اور خاص کر غزہ اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا اقدام ثابت ہوگا۔ ایران کا چونکہ غزہ کے حوالے سے ایک واضح موقف ہے، اور انہوں نے اسرائیل پر حملہ بھی کیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ غزہ کو بچانے کے لیے ایران کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ پوری امت نے اس کو خراج تحسین پیش کی ہے، اچھے نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب صدر ایران نے پاکستان کا دورہ کیا، دونوں پڑوسی ممالک ہیں، دونوں طاقتور ممالک ہیں، تو یہ دونوں ممالک مل کر غزہ کو بچانے کے لیے کچھ عملی اقدامات کی طرف بڑھیں گے، اور یہ دونوں ممالک اگر ایک موقع پر ڈٹ جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس پر ہمارا یقین ہے کہ باقی اسلامی ممالک بھی اس میں ساتھ دیں گے۔ تو ہم صدر ایران کے اس دورے کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد کہتے ہیں، اور دعاگو بھی ہیں کہ ان کے اس دورے کے اچھے اور مثبت اثرات امت کے اتحاد کی صورت میں ہوں، اور غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کی صورت میں ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محترم المقام قبلہ رئیسی صاحب پاکستان آمد دونوں ممالک کے لیے بہت خوش آئین ہے۔ جو صورتحال ہے بین الاقوامی طور پر، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے حوالے سے، اس میں ایران نے جو اہم کردار باطل قوتوں کو اسلامی قوت کا مظاہرہ جو دکھایا ہے، وہ اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ
کہ تمام اسلامی ممالک میں جو کردار ایران نے اور اس کی حکومت نے اٹھایا ہے وہ بہت اہم اور ملت اسلامیہ کے مورال کو بلند کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ صدر رئیسی صاحب کا یہ دورہ پاکستان دونوں ممالک میں باہمی رواداری، اخوت اور بھائی چارے کو پروان چڑھائے گا، اور آنے والے وقت میں اس کے بہت اچھے نتائج نکلنے والے ہیں۔ جس طرح ایران ماتوب ہے استعماری قوتوں کا، اسی طرح ہم بھی ماتوب ہیں، لیکن عوامی سطح پہ، حکمرانوں کی سطح پہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا عوامی رد عمل جو ان کی آمد پہ ہوگا، حکومتی ایوانوں میں بھی ایک زلزلہ آئے گا اور ان کو بھی سمجھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کو سلامت رکھے اور ہمارا باہمی جو رواداری کا رشتہ ہے اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا پاکستان کا دورہ، پوری قوم اس کا خیر مقدم کر رہی ہے، اور ایک طویل مدت سے پوری قوم منتظر تھی کہ ایران کی قیادت پاکستان آئے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں کہ گہرے بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، اور امت کے لیے خیر کا ذریعہ بھی بنے۔ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ یہ پورا خطہ ایک بڑی کشمکش سے دوچار ہے۔ افغانستان کے حالات ہیں، پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں، اسی طرح چین کے پاکستان، ایران اور افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ تو ان تمام تناظر میں ایران کے صدر کا دورہ پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ ٹیسٹ کیا تھا، ہم اس وقت ایران میں تھے، اور ایران کے عوام میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں ایک بڑا ہی پرجوش جذبہ اور والہانہ خیر مقدم تھا۔ اسی طرح ایران نے اسرائیل پر جو ڈرون اٹیکس کیے، اس کے لیے بھی پورے پاکستان میں ایک بڑی والہانہ خیر مقدم تھا کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اسرائیل کے اس جبر اور ظلم کا جواب دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ناگزیر ہے کہ امت کا اتحاد ہو، امت درد مشترک اور قدر مشترک کی بنیاد پر متحد ہو، اور جسد واحد کی طرح اس وقت عرض انبیاء، فلسطین اور فلسطینیوں کی جو صورتحال ہے غزہ میں، انہیں اس ظلم سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کو تو ویٹو کی طاقت نے بالکل مفلوج کر دیا ہے، لیکن عالم اسلام کے پاس تو کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اگر فلسطین اور کشمیر عالم اسلام کے ہاتھ سے جاتے ہیں تو پورا عالم اسلام استعماری قوتوں کا یرغمال بن جائے گا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس دورے سے جہاں پاکستان اور ایران کے تعلقات مضبوط ہوں گے، وہیں امت کے اتحاد کے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کا ان حالات میں دورہ کر رہے ہیں کہ جب ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا ایک بے باک اور نڈر رہنمائی کر رہا ہے اس وقت، اور جو اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے پوری امت مسلمہ کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ تو میں اپنی حکومت سے کہوں گا، کیونکہ میرا طلب بھی مسلم لیگ نون سے ہے، کہ اس کا ایسا استقبال کیا جائے صدر ابراہیم رئیسی صاحب کا، اس مجاہد کا، کہ پوری دنیا کو ایک پیغام جائے، میسج جائے کہ ایسے استقبال اپنے رہنماؤں کا کیا جاتا ہے، جو دلیر رہنما ہوتے ہیں، جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے حقدار ہیں۔ ورنہ یہ جو گنڈا ہے صہیونی، اس نے مظالم کی حد توڑ دی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے وہاں پر۔ تو ان حالات میں ہم بہت افسردہ تھے، بڑے غمناک تھے، صدمے میں تھی پوری امت مسلمہ
لیکن ایران نے حق ادا کر دیا. میں تو یہ کہوں گا 56 ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں یہ واحد ملک ہے جس نے کہا ہے کہ علی ولی اللہ کہنے والے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسرے سارے ممالک جو ہے نا وہ صرف اپنی اپنی جانیں بچا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی علاقائی طور پہ بھی اور پوری پاکستانی قوم نکلے گی اس دن اور ان کا بے باک اور بے مثال استقبال کرے گی ایرانی صدر جناب محمد ابراہیم رئیسی صاحب کا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ویسے تو ایران کی طرف سے کوئی شخصیت پاکستان آئے یا پاکستان سے ایران کی طرف کوئی شخصیت جائے، ان کا یہ سفر جو ہے وہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان محبتوں اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. لیکن موجودہ جو بین الاقوامی تناظر ہے، بالخصوص فلسطین کے حوالے سے جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اور اس کے اندر مسلم ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ایران کا کنٹریبیوشن ہے، اس سارے منظرنامے میں ایران کے صدر مملکت عزت مآب جناب ابراہیم رئیسی صاحب، ان کا پاکستان کا دورہ میں سمجھتا ہوں کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے. میں انہیں اپنی جانب سے، اپنے ساتھ وابستہ سارے لوگوں کی جانب سے اور پوری ملت پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا یہاں آنا جو ہے اسے خیر پر مبنی فرمائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان یہاں بسنے والی جو ہماری دونوں طرف کی جو اقوام ہیں ان کے درمیان محبت کا، خیر کا، قربت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہمیشہ کی طرح ماضی قریب میں حالیہ دنوں کے اندر جس طرح ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے اور انہوں نے ہم سب کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا ہے. اس پر میں ایرانی قوم اور وہاں کے سارے ذمہ داران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے مرکز کی طرف سے ہمارے ہمسایہ ملک ایران، ان کے صدر جو تشریف لا رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے آنے سے جو بھائی چارہ دو ملکوں کے درمیان ہے اور جو ان کا اقدام اس ٹائم فلسطین، غزہ اور اس سارے خطے کے لیے جو ان کا اقدام ہے اور جو ان کا حملہ ہے، اس کو ہم بہت زیادہ سراہتے ہیں اور ہم پوری قوم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے ہم ہر دم کوشاں ہیں. تمام اسلامی ممالک کے وہ لیڈر ہیں، وہ جو بھی منشور انشاءاللہ ہمارے تک لے کے آئیں گے. حکومت کے تو اپنے معاملات ہیں کہ حکومتی سطح پہ کیا ہوگا، ہم تو بطور ممبر و محراب سے ہم ان کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، اتنی ذمہ داری ہماری ہے. اس میں ہم ہر وقت کوشاں رہیں گے. ایران نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، اور غزہ کے اوپر جو اسرائیل بربیت ہے اور پورا عالم اسلام نے جس طرح اس کے اوپر ایک خاموشی جو ہے وہ اختیار کر رکھی تھی، اس میں ایران نے بڑا ہی ایک احسن اور جو اقدام اٹھایا ہے تو بڑی ہی اہمیت کا عامل ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا خوش آئین پہلو ہے ایران کی طرف سے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے. تو اس حوالے سے ابراہیم رئیسی صاحب جو تشریف لا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا ان کا سفر ہے جو پاکستان کی جانب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو کہیں بھی تکلیف پہنچے تو یہ مثل جسم کی مانند ہے. تو اس میں ان سارے حالات اور واقعات اور تناظر میں جو ایران نے جو بھی قدم اٹھایا ہے ہمیں اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور تمام امت مسلمہ کو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کو مورل سپورٹ دینی چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ اسرائیل کے لیے جو واضح پیغام ہے کہ امت کی طرف سے کہ ایران نے جو یہ ان کو جواب دیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے اور بڑا ہی بہترین اقدام ہے اور انشاءاللہ اس کے دورس نتائج جو ہیں وہ آج کل اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز وہ ظاہر بھی ہوں گے اور نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. تقریباً
45 سال پہلے انقلاب اسلامی کا ظہور ہوا، والفجر ولیال العشر، 10 دن گزرنے کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا، امام خمینی تشریف لائے اور 10 دن کے اندر 2500 سالہ حکمرانی بادشاہت جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی۔ وہاں پر انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، لوگوں کے دلوں پہ راج کو قائم کیا، اس کے نتیجے میں ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس نے شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا۔ وہ شہنشاہیت کا نظام جو دنیا کی جو استعماری طاقتیں تھیں ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے اس کے رہنماؤں نے، اس کے رہبروں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کی آزادی تک جنگ لڑیں گے، اسرائیلی وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی ملک سیونستی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے، وہ ایران اسلامی ہے، ایران مقتدر ہے، جو ولایت کے نظام سے جڑا ہوا ہے، جس نے ایک ولایت کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ولایت فقیہ کا نظام ایک عام انسانوں کا، معصومین کا نظام نہیں ہے، غیر معصوم افراد نے قائم کیا، لیکن اہلیت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ یہ نظام ولایت ہر ملک میں، ہر جگہ جہاں پہ ظلم و بربریت ہوتا ہے وہاں پہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں کی عوام مستحکم ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ اس عظیم قوم اور اس عظیم نظام کا نمائندہ ایک شجاع اور ایک دانشور شخص جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ آ رہا ہے۔ وہ خود دانشور ہے، وہ خود فقیہ ہے، خود وہ اعلیٰ اقتدار کا کیا کہتے ہیں اس کے اندر اس کے پاس تجربہ ہے۔ اس نے چند سال عدالتی نظام کی سربراہی کی ہے، اس نے امام رضا علیہ السلام کے روضے کے متولی رہے ہیں، ان کی اہلیہ خود ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمی نظام پہ، عدالتی نظام پہ کام کیا ہے۔ ایسی شخصیات ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کی پرجوش استقبال کریں۔ ایک ایسی قوم کی نمائندگی کی صورت میں 22، 23 اور 24 تاریخ کو یہ مہمان اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہوں گے، وہاں پہ عوام کو والہانہ استقبال کرنا چاہیے۔ حکومت کو، پاکستان کی حکومت سے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس والہانہ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں ان کو اپنایا جائے۔ پاکستان اور ایران دنیا کی عظیم طاقتیں ہیں، اگر مل جائیں تو دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں آنا چاہیے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ خدا را ہماری حکومت، ہماری عوام اس سازش، عالمی سازش کو سمجھیں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اگر یہ ہے تو حق یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں پاکستان کی بھی نجات ہے، عالم اسلام کی نجات ہے، امت اسلام کی نجات ہے، انسانیت و بشریت کی نجات ہے۔ جس طرف امریکہ، اسرائیل جس طرف دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں، دین اور اخلاق سے عاری دنیا، ظلم و بربریت پر مبنی دنیا جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہمیں مزاحمت کرنی ہے تو پاکستانی اور ایرانی عوام کو آپس میں جڑنا ہوگا، ان کی حکومتوں کو اپنے سینے، ایک دوسرے کے سینے سے لگانا ہوگا، اور دنیا کی قیادت ہاتھ میں لینی ہوگی۔